تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اللہ نے جب آپ کی اگلی پچھلی سب خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، آپ کے بوجھ کو اللہ نے دور کر دیا، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا، تو پھر آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھ پر یہ احسان کر دیے، میری اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں پھر پوری رات آرام کروں، مجھے تو لوگوں سے زیادہ عبادت کرنی ہے بطور شکر کے۔ تو یہ وہی شکر ہے جس کا اللہ نے سورہ الم نشرح میں نبی کو حکم دیا کہ جب اللہ نے یہ احسانات آپ پر کیے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف راغب ہو جائیں اور اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھکاتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کھڑے کھڑے نماز میں جب رات کو نماز پڑھتے نا آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ چھوٹے بچے تھے تو نبی کے ساتھ گھر میں چلے جایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی چلا گیا، میں نے دیکھا آپ کی رات کی عبادت کا معمول دیکھو، رات کے معمول کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ہی سو گئے اسی کمرے میں، تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، پانی کا چھپٹا یعنی پانی کا چھیٹا مارا آنکھوں پہ، وضو نہیں کیا کیونکہ نبی کا وضو سونے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بھی بچہ تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا، تو لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے نا یہ، تو نبی نے جو ہے نا کان سے پکڑ کے سیدھے ہاتھ پہ لے آئی، نماز میں ایسے کان سے پکڑا تو ایسے سیدھے ہاتھ پہ کھڑا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی نے جو نماز شروع کی تو مجھے ایک ایسی چیز کی تمنا دل میں ہوئی کہ جو میں یعنی بیان نہیں کر سکتا، یعنی جو مجھے بیان کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، وہ یہ کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا نبی کے ساتھ نماز میں۔ حالانکہ پیغمبر کی معیت میں جماعت میں کھڑا ہونا تو ایک فضیلت ہے نا، تو اس لیے عبداللہ بن مسعود ان الفاظ کو زبان سے دہراتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کہنا کہ میں نہ کھڑا ہوتا یہ تو ایک محرومی کی بات ہے، لیکن وہ نبی نے نماز اتنی لمبی پڑھی کہ ان کو خیال ہو رہا تھا میں نماز توڑ دوں، تو اس لیے ان کو یہ ہوا کہ بھائی حق ادا نہیں کر سکتا ان سے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں سورہ بقرہ پڑھی پہلی رکعت میں، سورہ بقرہ کے پھر آل عمران اور سورہ نساء، یہ تینوں اتنی لمبی صورتیں پڑھی ہیں، اور اس میں جہاں جہنم کی آیات آتی وہاں پر روتے اور بہت یعنی تسلی کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اتنے لمبی صورت پڑھنے یعنی آج بھی ختم قرآن ہوتا ہے تراویح میں، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں لیکن وہ اسپیڈ کتنی ہوتی ہے اور نہ وہ جذبات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کیا ہے فکان رکوعہ نحو من قیامہ، تو اتنا لمبا رکوع تھا جتنا لمبا قیام۔ فجعل یقول سبحان ربی العظیم، اور اس میں آپ نے یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم، بس پورے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان، اور کتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام۔ پھر قومے میں گئے، پھر سجدے میں گئے تو فکان سجودہ نحو من رکوعہ، جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا سجدہ۔ فجعل یقول، اور اس سجدے میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہنا شروع کیا، مسلسل یہی کہتے رہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، اور